اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے، دیکھیے ہم نے یہ درس ہم نے پڑھا ہے، ہم نے بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیا بتایا تھا؟ فعل ماضی کی شکلیں اور صورتیں، کہ فعل ماضی جو فعل ہوتا ہے اس کے فاعل کی کتنی صورتیں ہیں، یا فاعل حاضر ہو، غائب ہوگا، یا مخاطب ہوگا، یا متکلم ہوگا. یہ 14 صیغے ہم پورا درس ہو گیا تھا پکا؟ یہ درس ہو گیا تھا کیا پورا غلام علی؟ چلیے، تو ہم نے صرف 14 صورتیں بنائی تھی صیغے کیسے بنتے ہیں. 3 مخاطب مذکر کے غائب کے صیغے بتائے تھے کہ غائب فاعل یا تو غائب ہے، یا مخاطب ہے، یا خود کلام کرنے والا ہے. کلام کرنے والا ہے تو اکیلا اپنے آپ کی طرف نسبت دے رہا ہے کسی کام کی، یا اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ دوسروں کو بھی نسبت دے رہا ہے، تو 2 متکلم مان گئے. پھر بتایا تھا کہ غائب بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. یا غائب اگر فاعل غائب ہے تو یا تو وہ مرد ہے یا عورت ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور وہ فاعل جو غائب ہے وہ جو مذکر ہے، یا تو وہ 1 ہے یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے. ایسے ہی یا مؤنث ہے تو 1 ہے 1 سے زیادہ ہے، یا 2 ہے یا 2 سے زیادہ ہے. تو ہم نے یہ 14 صیغے پڑھے تھے. اب گردان پڑھیں گے. صرف صیغہ غائب ضربہ چنین است. ضربہ سے غائب کے 6 صیغوں کی گردان. صرف یعنی گردان، صیغہ غائب 6 صیغوں کی غائب کی گردان ضربہ سے اس طریقے سے. غائب جو ہوگا یا تو فاعل غائب ہے، غائب ہے تو یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے. مذکر ہے تو یا تو 1 ہے وہ تو ضربہ، اس ایک مرد نے مارا، یا 1 سے 2 ہیں مرد تو ضربہ ان 2 مردوں نے مارا. تو الف دیکھیں لال کلر میں بنا دیا ہے انہوں نے، الف بڑھ گیا. جمع ہے تو ضربو ان سب مردوں نے مارا، واو ہو گئی. اور اگر مارنے والی عورت ہے وہ غائب ہے اور 1 ہے تو ضربت اس ایک عورت نے مارا. اور اگر 2 ہیں تو ضربتا ان 2 عورتوں نے مارا. 2 سے زیادہ ہیں تو ضربنا ان سب عورتوں نے مارا. تو کیسے ہوئی گردان؟ ضربت ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. کیا چیز دکھا آپ نے ان 6 صیغوں میں؟ فردوس آپ کو ان 6 صیغوں میں کیا چیز نظر آئی؟ فاعل کی علامت جسے ضمیر بھی کہتے ہیں، وہ دوسرے صیغے میں کیا ہے؟ الف ہے، دکھائی دے رہا ہے. تیسرے میں واو ہے، لال کلر میں دکھائی دے رہا ہے. تیسرے میں جو ضربت تے ہے یہ فاعل نہیں ہے، کبھی آپ اسے ضمیر سمجھو. ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے فعل کے تے جو ہے. اس کے اندر ہیا ہے پوشیدہ. جیسے ضربہ پہلے صیغے میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے ضمیر، وہ ہے ہوا. دوسرے میں الف دکھائی دے رہا ہے ضمیر. اب دیکھیے ضربہ میں ہوا پوشیدہ ہے، ضربہ میں الف دکھائی دے رہا ہے. تو کیا فرق ہوا؟ دونوں ضمیر ہیں، ہوا بھی اور یہ الف بھی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک ضمیر مستتر ہے یعنی پوشیدہ، ایک ضمیر بارز ہے یعنی ظاہر. بارز یعنی ظاہر. ایسی ضمیر 2 طرح کی ہوتی ہے. علامت فاعل، یا تو علامت فاعل کہہ لو، فاعل کی علامت، یا اسے ضمیر کہہ لو، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، علامت فاعل یعنی ضمیر 2 طرح کی ہوتی ہے. ضمیر 2 طرح کی ہوتی ہے. ضمیر مستتر اور ضمیر بارز. ضمیر مستتر جیسے ضربہ میں ہوا ہے، ضمیر مستتر ضربہ میں ہوا. ضمیر بارز، ضمیر بارز یعنی ضربو میں واو دکھائی دے رہی ہے، واو. ٹھیک ہے، تو ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ.
پوشیدہ. بارز یعنی آشکار. آشکار کہ باقی لوگ نہیں آئے. ٹھیک. اب دیکھو ضرابہ میں ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ضرابہ میں ہوا دکھائی نہیں دے رہا, پوشیدہ ہے. ضمیر بارز یعنی آشکار ضمیر ہے, وہ آشکار ہے, واو دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, ضمیر بارز اسے کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ عابد علی اصغر, عابد فرقان, علی اصغر, غلام علی. جی سمجھے آپ لوگ؟ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی سمجھے؟ ضمیر بارز ہوتی ہے, بارز یعنی آشکار دکھائی دے رہی ہے. اور ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ ضمیر ہے لیکن پوشیدہ ہے, دکھائی نہیں دے رہی. تو اور جی ضمیر کہتے کسے ہیں؟ ضمیر یعنی فاعل کی علامت. اس سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے ضرابو میں واو ہے, پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جمع ہے. فاعل اس کے جمع مذکر غائب ہے, جمع ہے مذکر غائب ہے, یہ علامت ہے فاعل کی. ٹھیک ہے, آگے آئیے. اب یہ کہہ رہے ہیں 6 صیغے ہو گئی. اب دیکھیے ہم چنان کے, جیسا کہ, در 6 صیغے غائب فعل ماضی مشاہدے میں کنید. جیسا کہ آپ لوگ فعل ماضی کے غائب کے 6 صیغوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ ہم چنان کے, جیسا کہ در 6 صیغے غائب فعل ماضی کے غائب کے 6 صیغوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں آپ. جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں. کیا مشاہدہ کر رہے ہیں آپ؟ نشانہ فاعل, فاعل کی علامت کے بیان ضمیر نیز گفت مشود. نشانہ فاعل یعنی فاعل کی علامت کہ جس کو بیان یعنی اس کو ضمیر نیز گفت مشود ضمیر بھی کہا جاتا ہے. فاعل کی علامت کہہ لیجئے یا ضمیر. فاعل کی علامت کہ جس کو ضمیر بھی کہا جاتا ہے. بدین قرارت اس طریقے سے ان 6 صیغوں میں, جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں غائب کے 6 صیغوں میں ضمیر اس طرح سے ہے. در مصنحہ, مصنع تثنیاؤں میں, دیکھو ضربا اور ضربتا دونوں تثنیہ ہیں. غائب میں 2 تثنیہ ہیں نا, غائب کے 6 صیغوں میں 2 تثنیہ ہیں, تو اس میں الف ضمیر ہے, ضربا اور ضربتا. یہ الف جو ہے کیا ہے؟ علامت فاعل ضمیر ہے. اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ فاعل جو ہے وہ 2 ہیں, تثنیہ ہیں. بس ضرابہ میں 2 ہیں, وہ مرد ہیں. ضرابتا میں 2 ہیں, وہ عورتیں ہیں. وہ کیسے پتہ لگ رہا ہے وہ عورتیں ہیں؟ کیونکہ ضرابتا میں تے جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے. سمجھی فردوس فاطمہ؟ فردوس فاطمہ جی جی جی. ضربا میں الف ہے ضمیر, اور ضربتا میں بھی الف ہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تثنیہ ہونے کی. یعنی یہ کہ فاعل 2 ہیں, لیکن پتہ کیسے لگے کہ عورت ہے یا مرد؟ تو وہ ایسے پتہ لگ رہا ہے. ضربا میں خالی الف ہے, ضربتا میں تے بھی ہے جو کہ مؤنث ہونا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے فعل. یعنی اس کا مطلب یہ الف 2 ہیں, الف جو تثنیہ پہ دلالت کر رہا ہے یہ مؤنث ہیں کیونکہ یہ تے بتا رہی ہے. جمع مذکر میں کیا ہے ضمیر؟ علامت فاعل واو. ضربو, یہ واو بتا رہی ہے کہ اس کا فعل کا جو فاعل ہے وہ 2 سے زیادہ مرد ہیں. جمع مؤنث میں کیا ہے؟ نا. ضربنا, یہ نا بتا رہا ہے کہ فاعل جمع ہے اور وہ بھی مؤنث ہیں. تو کتنی ہوئی ضمیریں؟ الف واو نون. کئے صیغوں میں ہوئی ہے؟ الف 2 میں, واو 1 میں, نون 1 میں. کتنے ہوئے؟ 4 صیغوں میں 3 ضمیریں. بچہ صیغہ کتنے صیغے ہو گئے؟ یہ 4 ہو گئے. ابھی ہم نے پڑھے کتنے؟ 6. بچے 2 صیغے. در صیغہ ہے یہ کو 4, پہلے اور چوتھے صیغے میں نشانہ فاعل, فاعل کی علامت بریکٹ میں دے دے یعنی ضمیر. در فعل, فعل کے اندر مستتر یعنی پنہان یعنی پوشیدہ ہے. پہلے اور چوتھے صیغے میں فاعل کی علامت یعنی ضمیر, فعل کے اندر پوشیدہ ہے. پہلے صیغے میں ہوا, در ضربا, در صیغہ 4, چوتھے صیغے میں ہیا, در ضربت, ضربت میں ہوا, ضربا میں ہیا, ضربت میں. ان یاد آوری لازمہ, یہ یاد دلا دینا ضروری ہے. یہ یاد دلا دینا ضروری ہے. کیا یاد دلا دینا ضروری ہے؟ کہ تے در صیغہ 4 و 5, چوتھے اور 5ویں صیغے میں جو تے ہے, چوتھے صیغے میں ضربت تے ہے, ضربتا میں جو تے ہے, یہ 2 جگہ جو تے ہیں علامت مؤنث بودن فاعل, فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہیں, یہ ضمیر نہیں ہے. مہدی فاطمہ, مہدی فاطمہ
یہ آگا السلام علیکم. علیکم السلام. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں جلدی سے. فاعل کی علامت یعنی ضمیر یا تو مستتر ہوتی ہے یعنی پوشیدہ، یا بارز ہوتی ہے یعنی آشکار. جیسے ضرابہ میں ہوا مستتر ہے، پوشیدہ ہے ضمیر، ضرابو میں واو آشکار ہے، دکھائی دے رہی ہے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیا؟ جی. انہیں کہہ رہا ہوں میں مہدی فاطمہ کو، یہ لیٹ آئی ہیں. جی آگا. جی تو اب یہ ہم نے یہاں پہ 6 صیغے ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ فاعل یا غائب ہوتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے یا متکلم ہوتا ہے. غائب اگر ہے تو غائب بھی یا تو فاعل مذکر ہے یا مؤنث، مذکر بھی اگر ہے تو یا تو ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، مؤنث ہے تو وہ بھی یا ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں. تو 6 صیغے غائب کے بن جاتے ہیں. ان کی گردان انہوں نے یہاں دے دی: ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ ان 6 صیغوں میں مشاہدہ فرما رہے ہیں، کیا مشاہدہ فرمائیں؟ فاعل کی علامت یعنی ضمیر. اس تثنیہ میں ضربا میں اور ضربتا میں ضمیر کیا ہے؟ الف ہے. یہ تثنیہ ہونے کی علامت ہے. فرق یہ ہے کہ ضربا واحد تثنیہ مذکر ہے اور ضربتا تثنیہ مؤنث ہے. کیسے پتہ لگا؟ ضربتا میں جو تے ہے یہ بتا رہی ہے کہ مؤنث ہے، لیکن یہ الف سیم ٹو سیم ہے، تثنیہ ہونے کی علامت ہے کہ فاعل دو ہیں، دو کام انجام دینے والے. جمع میں ضربو میں واو ہے ضمیر، یہ بتا رہی ہے کہ فاعل جمع مذکر ہیں. جمع مؤنث میں نا ہے ضربنا، یہ بتا رہا ہے نا کہ فاعل جو ہے وہ جمع مؤنث ہیں. بچہ 4 صیغے ہو گئے: ضربا اور ضربتا، ضربو اور ضربنا. 4 صیغے ہو گئے. کون کون سی ضمیریں ہیں اس میں؟ ضربا اور ضربتا میں تو الف ہے، ضربو میں واو، ضربنا میں نا. 4 صیغے ہو گئے اور ہم نے غائب کے 6 صیغے پڑھے. بچے 2 صیغے، پہلا اور چوتھا. تو پہلے اور چوتھے صیغے میں فاعل کی علامت یعنی ضمیر فعل میں پوشیدہ ہے. بتایا تھا ضمیر یا بارز ہوتی ہے یا مستتر. مستتر یعنی پوشیدہ. پہلے صیغے میں ہوا ہے ضربہ میں، چوتھا صیغہ ہے ضربت، اس میں ہیا ہے. پھر انہوں نے بتایا یہ بات آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ تے جو ہے نا چوتھے اور پانچویں صیغے میں ضربت میں تے اور ضربتا میں الف سے پہلے تا، یہ تے جو ہے وہ علامت مؤنث بودن فاعل، فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے. ضمیر نیست، ضمیر نہیں ہے کہ آپ کبھی آپ اسے ضمیر سمجھیں. آپ سے کوئی پوچھے بتاؤ ضربت ضمیر کیا ہے، اس میں آپ چھوٹ کے کہہ دو تے. نہیں، تے تو فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے. فاعل یعنی ضمیر تو اس میں ہیا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. آئیے پرسش و تمرین. کلمے برچند قسمہ. عابد کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. نمبر 2 فرق اصلی اسم با فعل چیز. اسم اور فعل میں اصلی فرق کیا ہے؟ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فرق اصلی اسم با حرف چیز. حرف اور اسم میں کیا فرق ہے؟ اسم کے معنی مستقل ہوتے ہیں، حرف کے معنی مستقل نہیں ہوتے. اسم کی گردان ہوتی ہے، حرف کی گردان. انوری بیگم نمبر 4 تنویر دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. یہ نوع کلمات قرآنی، جو کلمات قرآنی ہیں قرآنی کلمات نکال کے لائے ہیں. خرجا، فی، خلق، رزق، رزقا، ان، جعلا، خلقا، امر، علم. یہ قرآنی کلمات نکال کے لائے ہیں. در کلمات قرآنی را در جدول ذیل، نیچے کے جو جدول میں نقشے میں کلمات قرآنی ہیں ان کی نوعیت بتانی ہے. آپ کو نوعیت بتانی ہے کس اعتبار سے؟ اسم، فعل اور حرف ہونے کے اعتبار سے معین کیجئے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. خرجا وہ نکلا. بتائیے فردوس فاطمہ کلمے کی کون سی قسم ہے؟ یہ فردوس فاطمہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. جی بتائیے خرجا کلمے کی 3 قسم ہیں: اسم، فعل، حرف. ان میں سے کون سا ہے خرجا؟ وہ نکلا. جی وہ ایک مرد نکلا. تو بتائیے کلمے کی کون سی قسم ہے؟ یہ حرف ہے؟ جی فردوس فاطمہ فعل ہے. آپ شک میں کیوں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ ایک مرد نکلا. ابھی آپ نے پڑھا ضربا، اسے ایک مرد نے مارا. گزرے ہوئے زمانے میں تو زمانہ پایا جا رہا ہے خرجا. وہ ایک مرد نکلا فعل ہے. یہ فی کیا ہے عابد؟ فی کلمے کی کون سی قسم ہے؟ فی عابد فعل ہے. یہ عابد جی کیا ہے؟ یہ فی فعل ہے؟ نہیں. اور کیا ہے یہ؟
حرف حرف ہے تو بولتے کیوں نہیں ہو آپ، شک میں کیوں ہو؟ فی یعنی میں، فی یعنی میں کوئی مستقل معنی ہے میں؟ نہیں، حرف ہے یہ۔ غلام علی خلق پیدائش، خلق یعنی پیدائش، بتائیے کیا ہے یہ حرف ہے؟ خلق۔ غلام علی ہیں؟ غلام علی جی بتائیے خلق کیا ہے؟ حرف ہے؟ اسم اسم ہے۔ پیدائش، پیدائش معنی ہے اس کے، لیکن کوئی زمانہ تھوڑی ہے پیدائش، یوں تھوڑی کہہ رہے ہیں وہ ایک مرد پیدا ہوا یا پیدا ہوگا یا پیدا ہوا ہے، کوئی زمانہ تھوڑی پایا جا رہا ہے، پیدائش اسم ہے یہ۔ مہدی فاطمہ رزق یعنی روزی، بتائیے حرف ہے یہ؟ فعل ہے؟ کیا ہے؟ رزق یعنی روزی۔ مہدی فاطمہ، مہدی فاطمہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہے ہی نہیں مہدی فاطمہ، تو ہم ویسے چلا رہے ہیں، لیفٹ ہو گئی شاید، نیٹ ورک پرابلم۔ شمیلہ عابد آپ آواز آ رہی؟ بتائیے رزق یعنی روزی، روزی بتائیے اسم ہے یہ، کیونکہ اس میں روزی میں کوئی زمانہ تھوڑی ہے کہ اس نے روزی دی یا روزی دے گا یا روزی دیتا ہے، نہیں، رزق یعنی روزی، معنی مستقل ہے، روزی ایک معنی خوب مستقل ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، تو یہ اسم ہے۔ انوری بیگم رزقا، اس ایک مرد نے اس نے روزی دی، رزقا اس نے روزی دی، کیا ہے یہ رزقا؟ حرف ہے؟ فعل ہے یہ، رزقا اس نے روزی دی، گزرے ہوئے زمانے میں دی، تو اس کا مطلب زمانہ پایا جا رہا ہے، معنی بھی مستقل ہے، تو فعل ہے یہ۔ تعریف یاد رکھنا، تعریف اگر ذہن میں ہے تو سب بتا پاؤ گے۔ فی میں کوئی معنی ہی مستقل نہیں یعنی میں، تو اس کا مطلب معنی مستقل جس کے نہ ہو تو حرف ہوتا ہے۔ رزق معنی مستقل ہے لیکن روزی میں کوئی زمانہ تھوڑا ہی ہے، تو اس کا مطلب اس میں۔ خرجہ وہ نکلا، معنی بھی مستقل ہے، اور نکلا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، اس کا مطلب زمانہ بھی ہے، تو فعل ہے۔ ان اگر، فہیم صاحب ان یعنی اگر، کیا ہے یہ؟ حرف حرف ہے، کیونکہ اگر کے کوئی معنی، اگر کوئی معنی مستقل تھوڑا ہی ہے، جب تک کسی کلمے سے نہیں ملے اگر کے معنی ہی نہیں پتہ لگیں گے۔ اگر تو مارے تو میں ماروں گا، تو جب تک اگر کسی کلمے سے نہ ملے گا دوسرے سے تب تک اس کے معنی ہی مستقل نہیں، معنی ہی نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ جی فردوس بتائیے جعلا اس نے قرار دیا، جعلا اس نے قرار دیا، کیا ہے یہ؟ حرف ہے جعلا؟ نہیں، فعل ہے۔ فعل ہے۔ جعلا یعنی قرار، جعل یعنی قرار دینا، معنی مستقل ہے، اور اس نے قرار دیا یعنی اس کا مطلب زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ خلقا اس نے پیدا کیا، علی اصغر خلقا اس نے پیدا کیا، ارے وہاں دیکھ، خلقا اس نے پیدا کیا، حرف ہے یہ؟ فعل ہے، کیوں؟ اس نے پیدا کیا یعنی اسم ہے، اس نے پیدا کیا، اور خلق یعنی پیدائش، خلق یعنی پیدائش، تو پھر اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کا مطلب معنی مستقل ہے، اور پیدا کیا یعنی کر چکا ماضی میں، تو اس کا مطلب زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر یہ خلق ہوتا پیدائش، تو پیدائش ایک معنی مستقل ہے، پیدائش ایک چیز ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کوئی زمانہ نہیں ہوتا تو اسم ہوتا۔ فعل تو پہچاننے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے یار، خلقا ماضی ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، خلقا، خرجا، رزقا، ضربا، نصرا، یہ تو لفظ سے بھی پہچان میں آ جا سکتا ہے۔ امر، امر حکم، امر یعنی حکم، فردوس امر یعنی حکم، بتائیے مستقل معنی ہے یہ حکم یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے حکم؟ نہیں لو حکم کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حکم یعنی حکم، کسی کو حکم جی، دینا، وہ تو پتہ ہے، تو مستقل معنی نہیں ہے۔ مستقل معنی ہے یہ، ارے یار حد ہو گئی۔ حکم حکم، اچھا، جی جی دینا، جی حکم دینا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو؟ حکم دینا کسی جی نے جی جی حکم دے رہا ہے، حکم یعنی ایک چیز ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن گزرے ہوئے زمانے، امر یعنی حکم دینا، تو یہ معنی مستقل ہے، لیکن اس نے حکم دیا تو نہیں ہے، زمانہ تو نہیں پایا جا رہا امر میں، اس لیے اسم ہے، معنی مستقل ہے، اس میں معنی سمجھ میں جی آ رہا جی ہے، حکم ایک چیز ہوتی ہے، حکم یعنی کسی کو حکم دینا، لیکن زمانہ نہیں ہے، تو یہ اسم ہے، کیونکہ اسم اور فعل دونوں کے معنی مستقل ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ایک میں زمانہ ہوتا ہے، ایک میں زمانہ نہیں ہوتا۔ امر کے معنی مستقل ہے، اور امرا اس نے حکم دیا،
امر یعنی حکم دینا، امرا اس نے حکم دیا، دونوں کے معنی مستقل ہیں۔ فرق کیا ہے؟ امر یعنی حکم دینا، اس میں زمانہ نہیں ہے، امرا اس نے حکم دیا، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ جی انورکم علم اگر ہوتا، یہ تو علمہ ہے، چلیے علمہ اس نے جانا، کیا ہے یہ کلمے کی کون سی قسم ہے؟ یہ علمہ اس نے جانا ماضی ماضی ہے، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ اس نے جانا، جاننا ایک معنی مستقل ہے، اور جانا گزرے ہوئے زمانے میں اس کا مطلب زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ہے۔ لیکن اگر یہی علم ہوتا، علم اس جاننا، علم ہوتا یہ جاننا، جاننا معنی مستقل ہے، لیکن جاننا میں کوئی معنی زمانہ تھوڑی پایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ اسم ہوتا۔ دیکھیے بہت آسان سی باتیں ہیں یہ، دھیان دیں، معنی سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں آپ، اور لفظ سے بھی پتہ لگ رہا ہے، ان ہے، فی ہے، سامنے سے لگ رہا حرف ہے، کیونکہ حرف یا ایک حرفی ہوتا ہے، دو حرفی ہوتا ہے، ان دو حرفی ہے، فی دو حرفی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل پہ ساکن نہیں آتا ہے، فعل ماضی میں کہیں دیکھو جعلا، خرجا، رزق میں کہیں ساکن دیکھا، لیکن امر میں میم ساکن ہے، رزق میں زے ساکن ہے، علم ہوتا تو لام ساکن تھا، خلق میں لام ساکن ہے، تو ایسے بھی پتہ لگا سکتے تھے آپ ایک طرح سے، کیونکہ خلق میں قاف پہ ماضی تو آخر میں فتح ہوتا ہے نا، مبنی پر فتح ہوتا ہے، تو خلق میں قاف پہ فتح کہاں ہے؟ امر میں، امرون، اس میں کہاں ہے فتح؟ نمبر 5 فعل ماضی را با ذکر دو مثال تعریف کنید، فعل ماضی کی تعریف کیجیے دو مثالوں کے ساتھ۔ عابد بتائیے فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ عابد فعل ماضی، جی فعل ماضی کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی فعل ماضی غلام علی فعل ماضی کی تعریف ذرا کر کے انہیں بتا دینا، اور انہیں بتا دو کہ بھائی کتنی آسان آسان باتیں کیوں یاد نہیں کرتے آپ۔ غلام علی فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ پہلا جو کسی کام کے انجام پانے یا وجود میں آنے پر دلالت کرے، کب؟ گزرے ہوئے زمانے۔ تو وہ قید لگاؤ نا، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا انجام پانا ہے، کسی حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرے، جیسے ضربا اس نے مارا، تو یہ مارنا ایک کام ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا، حسنا وہ نیک ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں ایک حالت وجود میں آئی۔ عابد مصدر اور فعل کی تعریف سیم ٹو سیم ہی تو ہے، بس زمانے کا ہی تو فرق ہے، اگر گزرے ہوئے زمانے کی قید لگا دو تو فعل ماضی، موجودہ زمانے کی قید لگا دو تو فعل حال، اور آئندہ زمانے کی قید لگا دو تو فعل مستقبل۔ کیا کہوں میں تمہیں بتاؤ؟ فعل ماضی در زبان عربی دارائے چند صیغے است۔ مہدی فاطمہ فعل ماضی کی عربی زبان میں کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ جی مہدی فاطمہ ہے ہی نہیں، مہدی فاطمہ میں بار بار کروں، پھر دو انوری بیگم آپ بتائیے فعل ماضی کے کتنے صیغے ہوتے ہیں عربی میں؟ جی فعل ماضی کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے انوری بیگم؟ آپ جی 14 14 صیغے ہوتے ہیں، حسن تم 14 صیغے ہوتے ہیں۔ بتائیے فہیم صاحب شش صیغہ فارسی از فعل رفتن را مطابق نمونے صرف کنید۔ رفتن سے آپ کو 6 صیغوں کی گردان کرنی ہے، جیسے انہوں نے زدن سے کی ہے، زد زدن زدن زد زدن زدن، زد اسے ایک مرد نے مارا، زد اسے ایک عورت نے مارا، زدن ان دو عورتوں نے مردوں نے مارا، زدن ان دو عورتوں نے مارا، زدن ان سب مردوں نے مارا، زدن ان سب عورتوں نے مارا۔ ایسے ہی آپ کو رفت دو، کیونکہ مرد عورت کے لیے بھی رفت آئے گا، مرد کے لیے بھی رفت آئے گا، دو مردوں کے لیے بھی رفتند آئے گا، اور دو عورتوں کے لیے بھی رفتند آئے گا، دو سے زیادہ مردوں کے لیے بھی رفتند آئے گا، دو سے زیادہ عورتوں کے لیے بھی رفتند آئے گا۔ اسی کو آپ عربی میں بنائیں تو کیسے کہیں گے؟ اس نے مارا ضربا، اسے ایک مرد نے مارا، ان دو مردوں نے مارا ضربا، ان سب مردوں نے مارا ضربو، اسے ایک عورت نے مارا ضربت، ان دو عورتوں نے مارا ضربتا، ان سب عورتوں نے مارا ضربنا۔ اور اگر یہ رفتن ذہابہ سے ہوتا تو ذہابہ وہ ایک مرد گیا، ٹھیک ہے، ذہابہ وہ ایک مرد گیا، اس کے بعد ایسے کرتے آپ۔ چلیے نمبر 8 اگر فاعل حاضر باشد اسے کیا، اگر فاعل حاضر ہو اسے کیا کہیں گے؟ فردوس فاطمہ کیا کہیں گے اگر فاعل حاضر ہے تو؟
عابد اگر فاعل حاضر ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ میں بتاؤں جناب؟ جی جی مخاطب. مخاطب کہیں گے اگر فاعل حاضر ہے تو. اور اگر فاعل حاضر نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ غائب. اور اگر فاعل عورت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مؤنث. اگر فاعل ایک ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مفرد. اگر فاعل خود کہنے والا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ متکلم. اگر فاعل دو نفر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مثنی. چلیے باقی تمرین آپ حل کر کے لائیے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.